اتنا دیں گے اتنا. دینا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے لمٹ اور دوسرا ہے لمٹ، حساب اور بے حساب. ارے اگر کوئی مجھ سے کہے حضرت آئے ہم آپ کو 10,000 دیں گے، تو جب میں گیا لمٹ لگا کر جب بلائی جاتی ہے تو ایک بات ذہن میں رکھے، جب لمٹ ہوتی ہے تو نظر زر پر ہوتی ہے، در پر نہیں. چہرے کو نہیں دیکھا جاتا، کیوں؟ جب لمٹ ہوتی ہے. بلایا 10,000 دیں گے، گیا تو انہوں نے 10,000 کا بل منگایا، گننا شروع کیا. لمٹ لگا کر بلائی، نظر در پر ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس 10 کا وعدہ تھا، دے دیا. دوسری مرتبہ کا حضرت اب کے بعد آئے ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا کہ آپ اپنے کچھ ہو جائیں گے. جب میں گیا تو انہوں نے پھر مجھے اندر بلوایا. یاد رکھیں جب انلمٹ دینے کا وعدہ ہوتا ہے بے حساب، اس وقت نظر زر پر نہیں در پر ہوتی ہے، کیونکہ بے حساب دینے کا وعدہ ہے. جب بلوایا میں گیا تو انہوں نے پھر سے کہا منشی سے جاؤ نوٹ لے آؤ. منشی نے مجھے کتنے کہا، مجھے کیا خبر کہ کتنے میں راضی ہوں گے، جا میں نے تو راضی ہونے تک دینے کا وعدہ کیا. منشی نے دھار میں جمع کر لایا، کہا کہ لیتے جائیے، میں نے دامن کو بتا رہا نظر دان پر نہیں، دان پر ہے. اب چہرے کو دیکھ رہے ہیں، 1 ڈالر چہرے کو دیکھ کر راضی نہیں، 2 ڈالر راضی نہیں، 10 ڈالر راضی نہیں، 20 ڈالر راضی نہیں، 100 ڈالر راضی نہیں، 1000 ڈالر راضی نہیں، 10,000 ڈالر راضی نہیں، 1,00,000 ڈالر. چہرے کو دیکھ رہا کہ راضی تو جاؤ، یہ 10 میں راضی ہو گئے. نظر در پر ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بلا صوفہ یعطیکا ربک فترضی، یعطیکا محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا کتنا لمٹ نہیں. اب میرے آقا فرماتے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا کے لیے، اپنے محبوب کی رضا کے لیے اپنے محبوب کے امتیوں کو بخشتا جائے گا اور محبوب کے چہرے کو تکتا جائے گا. ایک کو بخشا محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، راضی نہیں. 2 بخشے گے راضی نہیں، 10 بخشے گے راضی نہیں، 100 بخشے گے راضی نہیں، 1000 بخشے گے راضی نہیں، 10,000 بخشے گے راضی نہیں، 1,00,000 بخشے گے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، راضی نہیں. 10,00,000 بخشے گے راضی نہیں، 1 کروڑ بخشے گے راضی نہیں، 10 کروڑ بخشے گے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، راضی نہیں. ابھی ساری کی ساری امت بخشے گئی، محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، محبوب پہ راضی تو خدا بھی راضی. لقد جاءکم رسول، ایسا عظیم الشان رسول ہمارے پاس آ گیا. عربی کا قاعدہ، عربی کے قاعدے کے لحاظ سے الرسول یعنی لفظ رسول کو الف لام کے ساتھ کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں صرف رسول یعنی بغیر الف لام کے ارشاد ہو رہا ہے. عربی کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس کلمے پر الف لام نہ ہو تو پھر اس کلمے پر تنوین آتی ہے. تنوین یعنی 2 زیر 2 زبر 2 پیش، اور اس تنوین کے معنی عظمت کے ہوتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے لفظ رسول پر الف لام نہ لا کر میرے سرکار کی عظمت کو ظاہر فرما رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول، ایسا بھی کوئی شان رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، کیسا بھی کوئی شان رسول ہے ابھی جس کا وجود افضل الموجودات، جس کے روح تباک لوہا سے پاک و مطہر، جس کا قبیلہ و خاندان افضل القبائل، جس کی زبان بہترین زبان یعنی عربی، جس کی کتاب تمام الہیہ کتابوں میں بہترین کتاب یعنی قرآن پاک، جس کی آل بہترین آل انبیاء، جس کے صحابہ بہترین صحابہ انبیاء، جس کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر، جس کا مکان سب مکانوں سے بہتر، حتیٰ کہ عرش سے بھی افضل. ایک مرتبہ سفر میں صحابہ کو پانی کی ضرورت میسر ہوئی تو میرے آقا کے انگلیوں سے پانی بہا، عجیب وہ پانی بہتر، حتیٰ کہ آپ زمزم سے بھی بہتر. لقد جاءکم رسول، ایسا عظیم الشان رسول تمہارے پاس آ گیا. ایسا عظیم الشان رسول، کیسا عظیم الشان رسول. اب یہ آپ سوال ہم سے نہ کریں، آؤ ذرا ہم بارگاہ جبرائیل میں چلیں. حضور سیدنا جبرائیل سے پوچھیں کہ ایک روز
جبرائیل اور میکائیل عاشقانہ طرز پر کبھی میرے سرکار کے دست مبارک کو چومتے، کبھی چادر مبارک پر اپنے منہ کو ملتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل اور میکائیل بات کیا ہے؟ اتنی بے قراری کیوں ہے؟ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ اتنی بے تابی کیوں ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میکائیل سے پوچھئے۔ میکائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی ہم کو آپ کے پاس آنے کے لیے کوئی حکم نہیں ملتا ہے، ہم بڑے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آج چونکہ بہت ساری دعائیں کرتے گزری، ہماری عاجزانہ دعا پر فرشتے حیرت سے پوچھنے لگے اے جبرائیل و میکائیل بات کیا ہے؟ اتنی بے قراری کیوں ہے؟ اتنی بے تابی کیوں ہے؟ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ تو ہم نے ان کو جواب دیا اجی کیا کرے، جمال مصطفیٰ کے بغیر نگاہوں کو چین نہیں ملتا۔ آج چونکہ بہت ساری دعاؤں کے بعد یا رسول اللہ آپ کا دیدار نصیب ہوا، اس لیے کیا حالت ہے؟ ہم کو اس رسول سے تعلق بے معنی ہو گیا، اس لیے ہم کو کوئی قدر بھی نہیں، کیونکہ جو چیز مفت میں ملتی ہے اکثر وہ بے بدل ہوا کرتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں ہم کو تو حضور سے محبت ہے، عظمت ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں محبت اور عظمت کے آثار کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ دنیا سے محبت ہے، دنیا کے قانون کی قدر نہیں، حضور سے محبت ہے تو پھر ان کے قانون کی بے قدری کیوں؟ کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے یہ سوال کر بیٹھے کہ میں نے اتنی بڑی دولت اور تجھے مفت دے دی، تو نے اس کی کچھ پرواہ ہی نہیں کی، تو ہائے اس وقت ہم کیا جواب دیں گے کہ لقد جاءکم رسول، ایسا کوئی شان رسول تمہارے پاس آ گیا، ایسا کوئی شان رسول۔ ایک چھوٹی سی بات ہے مگر بہت سوچنے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے؟ سب جانتے ہیں نا، گیہوں کھائے جنت چھوٹی باہر آئے، اور سورہ توبہ میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ اے پیارے حبیب آپ مسلمانوں کے مال سے صدقہ فطرہ دیجئے، اس سے ان کا مال پاک ہوگا اور ستھرا ہوگا۔ تو صدقہ فطرہ کے گیہوں کوئی کھاتا ہے تو کوئی کھلاتا ہے، باوجود اس کے وہ پاک صاف ہو کر جنت میں جاتے ہیں، اور وہی گیہوں آدم کے وقت جنت سے نکالا تھا، وہی گیہوں حضور کے وقت جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ نے شان محمدی، ارے بھائی ابلیس کا واسطہ تھا، یہاں میرے حضور کی برکت ہے، وہاں خود کھائے تھے اسی لیے نکالے گئے، یہاں چونکہ میرے سرکار کھلاتے ہیں اس لیے جنت میں لے جاتے ہیں۔ ارے کیوں نہ ہو آدم جنت سے نکالے گئے، جنت تو میرے سرکار کے نور سے نکلی۔ لقد جاءکم رسول، ایک بات اور ہے جس کو جنابت کی حاجت ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا نجس ہو گئی تھی، اس لیے بیت المعمور کو یہاں سے اٹھا دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا ساری زمین کو غسل دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ زمین پاک نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسجدوں کے علاوہ زمین کے کسی حصے پر نماز نہیں ہو سکتی تھی، ساری دنیا ساری زمین نجس تھی، لیکن جب میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک اس زمین پر جیسے ہی پڑا، ساری زمین آپ کے لیے پاک کر دی گئی، ساری زمین پاک کر دی گئی، اور خود زمین پاک نہیں ہوئی بلکہ یہ پانی کی طرح پاک کرنے والی بھی تو ہوئی کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، اور پھر سب سے پہلے میرے سرکار کا قدم مبارک زمین کے جس حصے پر گرا، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے قبلہ مقصود بنا دیا گیا کہ لقد جاءکم رسول، ایسا عظیم الشان رسول ہمارے پاس آ گیا، وہ رسول جس کو ذرا سی بھی ہماری تکلیف شاق ہو سکتی ہے، اور جو چیز ہم کو رن میں ڈالے ان پر گرا کرتی ہے۔ میرے سرکار کی یہ خواہش رہی کہ دیکھو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کروں، قائل تھی، لیکن اس خوف سے نہیں فرمایا کرتے
امت کے لیے کہ میری امت پر مسواک کرنا فرض یا واجب نہ ہوتا ہے، اس لیے میرے آقا کبھی کبھی تقوی فرما دیا، لیکن آج یہ امت ہے کہ مسواک کو فراموش کر دیے۔ آج ہم برش کا استعمال کرتے ہیں، مسواک کو بھولے بیٹھے۔ میرے آقا کی یہ دلی خواہش تھی کہ نماز عشاء دیر کر کے پڑھی جائے، اس خوف سے نہیں پڑھتے کہ کہیں میری امت پر نماز عشاء دیر کر کے پڑھنا واجب یا فرض نہ ہو جائے۔ یہ سب اس لیے کہ ہماری ذرا سی تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، اور جو چیز ہم کو رنج میں ڈالے وہ ان پر خلاف گزرتی ہے، اور ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میرے آقا نیک اعمال سے خوش اور برے اعمال سے رنج فرماتے ہیں۔ ہم کیسے حضور کے امتی ہیں؟ چاہت کا دعویٰ بھی ہے، محبت کے دعوے بھی ہے، لیکن پھر بھی حضور کے ارشادات پر عمل نہیں، ان کے قانون کی بے قدری کرتے رہتے۔ حاضرین محترم، آج کا دور بڑا ہی مقدس دور ہے، جہاں ایمان اور عقیدے کے لٹیرے ڈاکو گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ یہ میلاد پاک آتا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں میلاد منانا، شرک و بدعت۔ میں تفصیلی خطاب کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں یہ حاضر آیا ہوں کہ سرکار کے آثار شریف کی زیارت اپنی آنکھوں سے کروں، کیا پتہ کہ آئندہ سال میں نصیب ہو کے نہ ہو، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ کہ یہ میلاد آتے ہی شروع، میلاد منانا شرک و بدعت۔ میں نے پوچھا شرک کیسے؟ اب یہ بدعت کہتا، حالانکہ وہ بدعت بھی نہیں ہے، میلاد منانا بدعت نہیں ہے، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، کس کی؟ دور سے بولت نہیں، اللہ کی سنت ہے، اور یہ بات میں محبت کے بہاؤ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلائل کے دباؤ میں کہہ رہا ہوں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کہنے لگا کہ میلاد منانا شرک و بدعت، بدعت تو نہیں، لیکن یہ شرک کی بات بھی کیسے کرتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا میلاد منانا شرک کیسے ہوتا ہے؟ کیا خدا پیدا ہوتا ہے؟ تیسے پوچھو کیا خدا پیدا ہوتا ہے؟ شرک تو تب ہوگا جب خدا بھی پیدا ہو، ہمارا خدا تو وہ نہیں جو پیدا ہوتا ہے۔ ارے ہم نے تو میلاد منا کر یہ ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، میرے رسول خدا نہیں ہے، اور خدا سے وہ جدا بھی نہیں ہے۔ تو میلاد منا کر تو یہ ثابت کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خدا وہ نہیں جو پیدا ہوتا ہے، وہ تو کوئی اور ہے جن کے پاس خدا پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی تلاش میں ہیں کہ یہاں پیدا ہوا کہ وہاں پیدا ہوا، پتہ نہیں کہ کہاں پیدا ہوا، ان کو تو نہیں معلوم۔ اب رہا سوال شرک کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، اب نہیں ملا تو میں آپ کو یہ بات ثابت کر دوں گا کہ میلاد منانا بدعت بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ کیوں؟ حدیث میں، یہ حدیث کا حوالہ پوچھتے ہیں، حدیث میں ہے تو بتاؤ، میں حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ حدیث کا اگر حوالہ دے تو ان میں سے اکثر رٹے ہوئے طوطے ہوتے، داڑیاں تو لمبی چھوٹے، عجیب قسم کی داڑھی چھوڑنے لگے۔ ان کو دیکھو، داڑھی چھوڑنا شروع کیا تو چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا، لمبی ہوتے گئی، اٹھا کر کے بنیان میں رکھ رہا، داڑھی اٹھا کر کے جیب میں رکھ رہا، داڑھی کے ساتھ مسخرہ بنا کرتے۔ اور اگر ان کو حوالہ حدیث کا دو، کیونکہ یہ ہوتے تو جاہل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے پوچھا ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ضعیف کی تعریف کیا ہے؟ تو بولا جس حدیث کا راوی ضعیف ہو تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ضعیف کہتے کس پر۔ اچھا یہ تو بتا دے کہ حدیث کے اقسام کتنے ٹائپ کی حدیث ہے، یہ بھی تو بتا دے۔ بولا نہیں معلوم۔ میں نے کہا حدیث کے اقسام کی، ٹھیک ہے، تو نے کہا کہ جس حدیث کا راوی ضعیف ہو تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ تو حدیث کے دو اقسام میں آپ کو بتا دوں، ایک ہے حدیث رئیس، ایک ہے حدیث غریب۔ اب یہ کہتا ہے
کہ راوی ضعیف ہو تو حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو غریب اور رئیس کس کو کہے؟ جس کا راوی رئیس ہو تو وہ حدیث رئیس ہو گئی, جس کا راوی غریب ہو تو وہ حدیث غریب ہو گئی. نادانو, پہلے سمجھو پھر اس کے بعد بات کرنا. سمجھنے کے لیے علماء اہل سنت کی بارگاہوں میں ذات ادب طے کرو تب حدیث سمجھ میں آئے. ارے جب ان کا گرو حدیث نہیں سمجھتا, گرو کون؟ آپ نے دیکھا ہے نا؟ ارے بھائی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہیں, پیس ٹی وی پر کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر نظر آتا ہے, وہ ابلیس کا چیلا ہے جس کو نائک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے زور سے بول رہے ہو, نائک. اب تو بات سمجھ میں آتی نا. آج کل وہ حدیث سمجھانے پر تلا ہوا کون؟ لمبارا. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جس کے گھر مسلمان کے, جو پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں, جس کے آبا و اجداد مسلمان, جس کے باپ دادا مسلمان, سکر دادا مسلمان, پوروج مسلمان, آج وہ نوجوان جہاں کر کے لمبارے سے حدیث سیکھنے پر, سمجھنے پر بیٹھا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. اور وہ بھی حدیث سمجھانے پر تو لاؤ. کیسا؟ میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ دوں. اس نے ایک حدیث سمجھائی اور وہ حدیث کو سمجھایا کیسا, اس کا مفہوم کیا ہے. میں آج آپ کو دونوں بتاؤں. میرے آقا کا یہ ارشاد ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے قلب کو عید نہ بناؤ. یہ حدیث ہے, لیکن حدیث پوری اس طرح ہے کہ تم میری قلب کو عید گاہ نہ بناؤ, عید گاہ نہ بناؤ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میری قلب کو عید گاہ نہ بناؤ. اب اس نے کیا کہا؟ عید نہ بناؤ. چلو ٹھیک ہے, میں اسی کی بات کو لے کر چلوں. میرے آقا نے فرمایا کہ تم میری قلب کو عید نہ بناؤ. اب اس نے حدیث سمجھایا کیا کہ دیکھو یہ سنی جو ہے خبروں پر جاتے ہیں, درگاہوں میں جاتے ہیں, میلے لگاتے ہیں, عرس کرتے ہیں, جبکہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میری قبر کو عید نہ بناؤ. مطلب میری قبر پر مت آیا کرو. جب نبی کی قبر پر جانا جائز نہیں تو پھر یہ درگاہوں پر جانا, یہ عرس کرنا, یہ میلے لگانا کہاں سے جائز ہے؟ اس نے سمجھا. اب اس حدیث کا صحیح مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ مجھے جواب دیں. رمضان کی عید سال میں کتنی دفعہ آتی ہے؟ جی سال, چاہے وہ رمضان ہو کہ بقرعید ہو, مگر سال میں آتی ایک ہی دفعہ. اب میرے آقا کا ارشاد سنو. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ تم میری قبر کو عید نہ بناؤ. مطلب یہ ہوا کہ تم سال میں ایک دفعہ میری قبر پر مت آیا کرو, بلکہ بار بار میری قبر کی حاضری دیا کرو. اور اگر بار بار میری قبر پر حاضر نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں آرزو رکھو کہ حضور کے قبر اکبر کی زیارت کرو. جو خود حدیث کو سمجھتا نہیں, آج وہ حدیث سمجھانے پر تلا ہوا اور لوگ اس کے پیچھے چلے کہ کیا بات کرتے ہیں. سب بات دلیل کے ساتھ, پیج نمبر, لائن نمبر, چیپٹر نمبر, ورڈز نمبر, سب دلیل سے کرتے ہیں. نوجوانوں سے میں نے پوچھا, جو کالج کے اکثر نوجوان اس کے گرد ہو رہے تھے, میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ بولے ہر بات پوائنٹ کے ساتھ پیج نمبر, لائن نمبر, ورڈز نمبر, چیپٹر نمبر سب بتاتے ہیں. میں نے کہا میں نے بھی اس کا ایک کلپ سنا, اور یہ کلپ اکثر نوجوان اپنے فونوں میں بھی لیے رکھے تھے. وہ NDTV سے ریلیز ہوئی تھی اور اس میں اس نے کہا تھا کہ آج کے دور میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ماننا دونوں بات بولا تھا. ماننا بھی بولا تھا, مانگنا حرام بولا تھا. میں نے اس نوجوان سے پوچھا, اس نے تو یہ کہا لیکن نہ لائن نمبر بتایا, نہ پیج نمبر بتایا, نہ چیپٹر نمبر بتایا, نہ ورڈز نمبر بتایا. کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کیوں نہیں دیا؟
جب بات ہے تو پھر ورڈز چیپٹر پیج سب بتانا دیں گے، مگر کوئی بتایا تو نہیں حوالہ. یہ تو بغیر حوالے کے بولا. کیوں؟ حوالہ دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا؟ اور ایک بات سن لیں، اس نے کہا ماننا، لیکن بعد میں انکار کر دیا. یہ کہے گا کہ وہ جو ماننے کی بات تھی وہ زبان پھسل نہیں، کیونکہ اردو میں بولا، اردو میں بول رہا تھا، اسی لیے زبان پھسل گئی، سلپ آف ٹنگ تھی، زبان پھسل گئی اردو کی وجہ سے. میں بھی سمجھ گیا جو اردو میں اتنا کمزور ہو وہ قرآن اور حدیث میں کتنا کمزور ہو، اس کی بات پر ہم کیا بھروسہ کریں. اب رہا سوال کہ اس نے حوالہ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ہوگا تو دے گا، لیکن میں یہ ثابت کر دوں گا کہ نبی سے مانگنا تو دور، نبی کے غلاموں سے بھی مانگنا جائز ہے. نبی کے غلاموں سے، اولیاء اللہ سے مانگنا بھی جائز ہے. اور یہ بات میں حوالے کے ساتھ عرض کر دوں، حوالہ قرآن سے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. کیا فرمایا؟ بے شک تمہارے مددگار ہے اللہ، رسول اور وہ ایمان والے. ایمان والے کون سے ایمان والے؟ ہم جیسے نہیں. ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ روڈ پر چلتا پھرتا ملا ڈاکو بھی ہمارا ایمان چھین لے گا. یہ ہمارا کمزور ایمان ہے. ان ایمان والوں کا جو ذکر ہے وہ کم سے ایمان والے ہیں. وہ ایمان والے ہیں حضور غوث اعظم، وہ ایمان والے ہیں خواجہ اعظم، وہ ایمان والے ہیں بندہ نواز کے سودرات، وہ ایمان والے ہیں سرکار یوسف صاحب، وہ ایمان والے ہیں بابا شمس الدین، وہ ایمان والے ہیں خواجہ برہان شاہ، وہ ایمان والے ہیں سیدی شاہ رضا. اللہ فرما رہا ہے بزرگان دین سے مانگو. اللہ فرما رہا ہے، اور یاد رکھو یہ ہمارا یقین کامل ہے، یہ اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے کہ بھئی دینے والی ذات حقیقت میں خدا کی، دینے والی ذات خدا کی ہے، خزانہ خدا کا ہے. گودوں میں اولیاء اللہ کے خزانہ خدا کا ہے. کبھی غوث اعظم تقسیم فرماتے ہیں، خواجہ اعظم تقسیم فرما رہے ہیں، بندہ نواز کے جدار تقسیم فرماتے ہیں. خزانہ تو خدا کا ہے، ہاتھ اولیاء اللہ کے. اور رہا سوال میلاد کی دلیل، میں حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا، آخری جملہ عرض کرتا ہوں. حدیث کا حوالہ نہیں، میں حدیث قدسی کا حوالہ دے رہا ہوں. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث وہ ہے جو اللہ کا ارشاد ہو اور صحابہ روایت کر دے تو وہ حدیث ہے، جس کو یہ ضعیف بھی کہہ کر رد کر سکتے. میں حدیث قدسی کا حوالہ دے رہا ہوں. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا ارشاد ہو اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی روایت ہے. بھلا بتاؤ اس سے مضبوط تر دلیل اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا راجع لما خلقت الافلاک. محبوب اگر آپ کی آمد نہ ہوتی میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا. لا راجع لما خلقت الافلاک. محبوب اگر آپ کی آمد نہ ہوتی تو میں زمین کو بھی پیدا نہ کرتا. معلوم یہ ہوا کہ رسول کی آمد تھی، اسی لیے کہ زمین کی غالب بچھا دی گئی. رسول پاک کی آمد تھی، آسمان کا ڈیرا لگا دیا گیا. رسول پاک کی آمد تھی، چاند و سورج کے بلب لگا دیے گئے، ہائیڈروجن سے لگا دیے گئے. رسول کی آمد تھی، ستاروں کی لائٹنگ لگا دی گئی. رسول کی آمد تھی، آبشار کے نغمے جاری کر دیے گئے. رسول کی آمد تھی تبھی تو دریا کو روا دوا کر دیا گیا. رسول کی آمد تھی تبھی تو دنیا کو اپنی نعمتوں سے آراستہ کر دیا. ارے نادانو، آمد ہی کو تو میلاد کہتے ہیں. یہ زمین بھی میلاد والی، وہ آسمان بھی میلاد والا، یہ چاند و سورج بھی میلاد والے، یہ ساری کائنات بھی میلاد والی. اب اگر میلاد سے اختلاف ہے، میلاد سے انکار ہے، تو پھر رہتا کیوں ہے میلاد والی دھرتی پر؟ بتاؤ یہ میلاد والے آسمان کے نیچے کیوں؟ میلاد والی زمین کو چھوڑ دے، میلاد والے آسمان سے باہر نکل جا. محبوب اگر آپ کی آمد نہ ہوتی میں دنیا کو بھی پیدا نہیں کرتا. یاد رکھو دوستو،
جب رب تبارک و تعالیٰ دیتا ہے ہماری حیثیت دیکھ کر دیتا ہے، وہ اپنی قدرت کے مطابق نہیں دیتا. اگر وہ اپنی قدرت کے مطابق دے تو دامن کہاں ہے ہمارے پاس لینے کے لیے؟ اسی لیے رب جب دیتا ہے تو اپنی ہماری صلاحیت کے مطابق دیتا ہے. جب رب نے دیا، جو تقسیم الہی ہوئی، جو نوازشات بڑھے، جو انعامات بڑھے، دیکھو کسی کو نبوت ملی، کسی کو رسالت ملی، کسی کو ولایت ملی، کسی کو دولت، کسی کو انجیل، کسی کو زبور، کسی کو قرآن ملا، اور ہم سب کو رسول پاک کی غلامی مل گئی. یہ اسی میلاد کے صدر میں ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ میلاد منانا رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مقام پر ٹھہر جائیں. یہ بڑے ادب کا مقام ہوتا ہے. اور درود پاک کا ورد کرتے ہوئے کہ آپ درود پاک پڑھتے ہوئے آثار شریف کی زیارت کرنا چاہیے. اور آج ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے دوستو، میں بات بہت سخت کہہ رہا ہوں لیکن ہے یہی بات. ہم نے دیکھو ہمارے پاس جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ غور کر کے دیکھیں، اگر تدفین کی بات آتی ہے مسجد کے اندر ہی سے گڑبڑ ہوتی ہے. ارے بھائی وہ کھولے، ارے بھائی نیچے کرے، رکھ دیے، ایسا کریے ویسا کریے. ایسے وقت میں اگر مفتی بھی ہو تو اس کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص خود کو مفتی بنا لیتا ہے. جب خبر میں تدفین کرنے کی بات آتی ہے، جب دفن کرنا ہوتا ہے نا، ایسے وقت میں تو اللہ اللہ ایسے فتوے ہوتے، ایسے مشورے ہوتے کہ اگر مفتی صاحب بھی ہو تو اس کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. اب خود مفتی اب کسی مفتی کی ضرورت نہیں. ابھی اگر پچھلے ہفتے کی بات ہے، خود میری پھوپھی کا انتقال ہوا، قبرستان میں فاتحہ ہو، پھر وہ 40 قدم کے بعد فاتحہ ہوتے ہیں. اس وقت میں باہر آ کر ٹہر گئے، پورے لوگ جمع تھے، کچھ لوگ 3-4 لوگ اندر تھے. ایک صاحب کہنے لگے تھے ان سب کو باہر نکالو، میں تو فاتحہ ہی نہیں ہوتا. ارے ان سے فاتحہ کیوں نہیں ہوتے؟ فاتحہ سے وہ 4 کا کیا تھا، اور وہ 4 کو چھوڑو اندر کتنے ہیں. فاتحہ کی ضرورت تو ہر ایک کو، وہ زندہ ہو تب بھی فاتحہ ہے، مر جائے تو بھی فاتحہ. آج یہ لوگ جو ہمارے بھولے والے سنی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ ٹی وی پر اکثر میں دیکھا کہ ایک قمیص جس کا نام تھا فیض، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ چوزا ہے، ان کو اہل حدیث بولنے لگا چوزا ہے. وہ کنڈوں کو لے کر کے جھگڑے برپا کر رہے. آج کے یہ اہل حدیث، ارے بھئی یہ کنڈے نہیں کرنا، کنڈے نہیں، میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے. ان لوگوں کو کنڈوں سے اتنی چڑ کیوں؟ میلاد کے خلاف بولتے ہیں لیکن اتنی شدت سے نہیں، 11ویں کے خلاف بولتے ہیں لیکن اتنی شدت سے نہیں، 6ٹی کے خلاف بولیں گے لیکن اتنی شدت سے نہیں. لیکن کنڈوں کی جب بات آتی ہے تو اتنی شدت کہ بس کنڈے نہیں کرنا، کنڈے نہیں کرنا، کنڈے نہیں کرنا. میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے. یہ کنڈوں سے اتنا چڑھتا کیوں ہے، کنڈوں سے اتنی چڑھ کیوں ہے، میں سمجھ نہیں سک رہا. بعد میں سمجھ میں آیا کہ آخر ان کو کنڈوں سے اتنی چڑھ کیوں. اس لیے کہ دیکھو سنی فاتحہ دلائی، اور یہ لوگ کہتے ہیں نا فاتحہ یہ لوگ بہانہ بنا لی. کون بول رہا ہے یہ قمیص آج کے بعد آپ ادھر کرتے ہیں فاتحہ دلانا ہے تو بہانہ بنا دیے، بس سب کھانے کھلانے کے بہانے. میں نے کہا ہاں بہانہ ہی صحیح، لیکن ہم سنیوں کا طریقہ رہا بہانہ ہی صحیح، لیکن سنی کھلاتے تو کھلاتے ہیں نا. ہمارا حال تو یہ ہے بھائی پیدا ہو تو کھلاتے، چلا چھٹی کر کے کھلاتے ہیں، انتقال ہوا تو حاضری کھلاتے ہیں، زیارت کے دن کھلاتے ہیں، 10واں 20واں چہلم برسی سال میں ہوسٹ کر کے کھلاتے، 11ویں کر کے 12ویں کر کے 6ٹی کر کے سب کر کے کھلاتے ہی رہتے، کھلاتے ہیں. لیکن ایک ہے جو ہم نہیں کھلاتے، ان کو نہیں کھلاتے. وہ کیا ہے؟ کنڈے. کنڈوں کا صدقہ ان کو کیا ملتا ہے؟ ارے بھائی سنی کنڈے بڑے اہتمام سے کرتے ہیں نا، کمرے کے اندر کرتے ہیں، پردہ ڈال کے کرتے ہیں. حالانکہ علماء نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں،
لیکن اگر اتنی باریکی اور احتیاط ادب احترام سے کرتے بھی ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں، غلط بھی نہیں ہے، اہتمام ہے، کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا ضروری نہیں، لیکن اگر کرتا بھی ہے تو غلط نہیں ہے۔ اب اس کو یہ سن رہا بھائی 11ویں کا تو مل جاتا، 12ویں کا مل جاتا، 6ٹھی کا مل جاتا، پورے صدقے روڈ پر مل جاتے، کیونکہ سنیاں روڈوں پر کھلاتے رہتے ہیں۔ اب یہ کنڈے ہی ایسے میعاد ہے جو سنی نہیں کھلاتا روڈ پر، وہ تو اندر کرتے، وہ ہم کو نہیں ملتے، اس لیے کنڈوں سے چڑھنے لگے، کنڈے نہیں کھانا، کنڈے نہیں کھانا، کنڈے نہیں کھانا۔ اب ایک سنی لڑ رہا تھا، میں نے پوچھا بات کیا ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ بولا مولانا یہ کہتا ہے کہ کنڈے نہیں کھانا۔ بولا کیا بولا؟ بولے کنڈے نہیں کھانا۔ میں نے اس سنی سے کہا یہاں غلط کیا بول رہا ہے، بات تو صحیح ہے نا، کنڈے تو نہیں کھانا، کنڈے کھانے کی چیز ہے کیا؟ ارے کنڈوں کے اندر کی پوری کھیر کھاؤ، کنڈے ان کو کھلاؤ، کچھ تو امام جعفر صادق کا صدقہ ملنا چاہیے۔ اور یہ اتنے بڑے جاہل ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ جعفر صادق کے جو فاتحہ ہوتے تو ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ فاتحہ ہوتے کس کی۔ اس خبیث کیا نام ہے اس کا، فیض نا، فیض اپنی تقریر میں بول رہا ہے کہ معلوم ہے آپ یہ کنڈے کس کے کیوں کرتے ہیں، یہ کنڈے کرنا شیعہ لوگوں کی ایجاد ہے۔ کیوں کہ اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ انتقال کی خوشی مناتے ہوئے شیعہ نے کیا۔ ارے میرے دوستو ذرا آپ مجھے بتاؤ یہ کنڈے کس کے نیاز ہیں، بولو؟ امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ کا دور، امام جعفر صادق کے بیچ کتنا زمانہ؟ 20 سال۔ 20 سال بعد امام جعفر صادق تو پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے، انتقال کے 20 سال بعد آپ پیدا ہوئے، تو یہ کنڈوں کی نسبت ان سے کیسا ہو؟ بولے چھپا کے کرتے، چھپا کے۔ میں نے کہا چھپا کے کا ہو، کنڈے کون سی دائیں تو کرتے ہیں، بولو چھپی کی تھوڑی کب کرتے ہیں، بارش میں جب تو تاریخ چھپی بھی ہے، چھپی بھی کہا کہ تو تاریخ آئی اور بات ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں اندر کرتے ہیں تاکہ تجھے اس کی بھرک بھی نہ ہو۔ جعفر صادق کی نیاز میں بڑے اعتماد سے کرتے ہے نا۔ اور دیکھو دوستو یہ جو آج کل جتنے عقیدے بدعقیدے نکلے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ دلوں سے محبت رسول اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو سنبھالو، کوئی چیز خبر میں ساتھ نہیں ہے۔ مانا کہ بینک میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے بینک بیلنس ہے، لیکن خبر کے اندر لے جانے کے لیے کفن میں جیب بھی نہیں ہے کیا؟ اگر ہوتا تو کیا ہوتا، اگر جیب ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے وہاں بھی لے جاتے فرشتوں کو رشوت دیتے، اسی لیے ہم نے جیب بھی نہیں کرتا، جیب بھی نہیں ہے، قبر میں کچھ نہیں ساتھ آئے گا، لاکھوں روپیے کروڑوں روپیے اوپر ہی رہیں گے، اپنی اولاد کے لیے جمع کر وہی اولاد لے جا کر کے زمین میں دبا ڈالے ہے۔ آپ کے انتقال پر بیٹا قبر میں اترنے والا، تعجب کی بات، مزے کی بات نہیں ہوتی ہے، بیٹا باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا بہت روتا ہے، ابا چلے گئے، ابا مر گئے، ابا مر گئے، ارے رو بھی رہا ہے، گھر سے نکالنے کی بھی تیاری کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، کفن کی تیاری بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، غسل کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی تیرے ابا تھے، ایک دو چار دن ساتھ میں رکھ لے، بولا نہیں، نکالو۔ کیوں اتنا جلدی کیوں کر رہا ہے؟ پراپرٹی تیرے لیے جمع کر رکھی ہے، کتنا بینک بیلنس، کتنی گاڑیاں، یہ سب تو تیرے لیے رکھا ہے، اگر دو چار دن تو اپنے ہی گھر میں رہ لے تو حرج کیا ہے؟ بولا نہیں جلدی نکالو، جلدی نکالو۔ کیوں جلدی؟ بولے وہ کہنے لگا بات اصل یہ ان کے جسم کے اندر جو روح تھی وہی نکل گئی، یہ میدان میں سے گھر میں رکھنے سے خطرہ رہے گا کیونکہ یہ پھلے گی، پھٹ جائے گی، ابھی تو تمام اور دو چار دن ساتھ
نہ باپ آیا نہ بیٹا آیا نہ بیوی آئی نہ بچے آئے. قبر میں دنا جائیں گے, ساتھ میں آئے گا تو کیا آئے گا؟ صرف ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے نا, یہی ساتھ میں آئے گا. اب ایمان اور عقیدے کو بچانا ہے. اب کوئی عالم چاہے جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں اپنے دل کے پاور سے اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو بچاؤں گا. کیوں؟ ابلیس کا علم اس سے بھی زیادہ. کیسا بڑا عالم تھا, ایسا بڑا عالم, ایسے کیسوں کو پھسلا دیا. ایمان اور عقیدہ بچے گا تو کہاں. میں آپ کو اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی آج کا دور میں چند نوجوان باہر کہتے ہوئے من چلے لڑتے پان کے ڈبے پہ اکثر رہتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوانوں کا اڈا بنا ہوا ہے, پان کے ڈبے ہوٹل, چوراستے یا بس اسٹینڈ چبوترے. کیوں؟ ہر آدمی لڑکی کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے. اگر کوئی لڑکی کو چھیڑے چھیڑتے یار وہ جب لڑکی اکیلی جاتی ہے تو اس کو چھیڑتے, لیکن اس لڑکی کے ساتھ اگر اس کا باپ بھائی یا شوہر ہو تو کیا کوئی نوجوان اس کو چھیڑے گا؟ ہمت کرے گا اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ہے. ایسے ہی یاد رکھو, جب تک ہم اکیلے رہیں گے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا. ابلیس ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا. لیکن جب ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں گے, اپنے کامل مرشد کے ساتھ ہوں گے, تو پھر ابلیس کی یہ مجال نہیں جو ہماری طرف نظر اٹھا کر دے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں شیطان کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ اب ہماری نظر میں تو شیطان وہی ہے. اب اسی کو شیطان مانتے جس کا حلیہ ہولناک ہو, جس کو دیکھ کر ہیبت تاری ہو جائے, جس کے لمبے لمبے